اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ مومنین کرام، جس طرح آپ کو معلوم ہے رمضان کریم چل رہا ہے، آج ہم اعتکاف پر گفتگو کریں گے۔ اعتکاف کی شرائط ہیں، ان میں سے پہلی یہ ہے کہ نیت کریں گے۔ اعتکاف کی نیت یہ ہوگی کہ ہم 3 دن کا کم سے کم 3 دن اعتکاف ہو سکتا ہے کہ ہم اعتکاف کر رہے ہیں اس دن سے لے کر اس دن تک، 3 دن کا شروع سے لے کر آخر تک یہ نیت ہوگی اور قربتاً الی اللہ کی نیت کریں گے۔ پہلی چیز شرط نیت ہے اعتکاف کی۔ دوسری یہ ہے کہ روزہ، اعتکاف میں روزے کا ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ نے روزہ نہیں رکھا کسی بھی وجہ سے، آپ کا اعتکاف باطل ہو جائے گا۔ تو اعتکاف کی شرط ہے کہ اس دن روزہ ہونا چاہیے۔ جو 3 دن اعتکاف کیا ہے وہ تینوں دن روزہ ہونا چاہیے۔ کم سے کم 3 دن، اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے۔ اعتکاف کم سے کم مدت اس کی 3 دن ہے، اس کے زیادہ بھی کر سکتے ہیں۔ مثلا آپ 1 دن ایکسٹرا کر لیں یا 1 رات ایکسٹرا کر لیں تو یہ بھی مسئلہ نہیں ہے، لیکن کم سے کم پیریڈ جو ہے وہ 3 دن ہے اعتکاف کا۔ اور اعتکاف میں بعض دفعہ سوال آتا ہے مومنین کا کہ ہم نے جو صبح بیٹھنا ہے اعتکاف کے لیے، کیونکہ روزہ صبح شروع ہوتا ہے، تو کیا ہمارے لیے ضروری ہے کہ رات مغرب کے بعد بیٹھیں؟ نہیں، مغرب کے بعد مسجد میں آنا ضروری نہیں ہے۔ درمیانی جو 2 راتیں ہیں وہ اعتکاف میں شمار ہوں گی۔ اس دوران آپ مسجد سے باہر نہیں جا سکتے۔ جو پہلی اور آخری رات ہے وہ اس میں شمار نہیں ہوگی، یعنی آپ سحری کے ٹائم آئیں گے۔ پہلے دن 1 روزہ مکمل ہوگا، اس کی رات آئے گی۔ دوسرے دن دوسرا مکمل ہوگا، اس کی رات آئے گی۔ تیسرے دن جو روزہ رکھیں گے، افطاری کے بعد آپ کا اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ 2 راتیں اعتکاف میں شمار ہوں گی۔ 4 مساجد میں اعتکاف ہونا چاہیے: مسجد حرام، مسجد نبوی، مسجد کوفہ یا بصرے کی جامع مسجد۔ یہ 4 مساجد، یا ان کے علاوہ اگر ان میں ممکن نہیں ہے تو پھر ان کے علاوہ جو علاقے کی، شہر کی جامع مسجد ہے اس میں اعتکاف درست ہے، لیکن اس شرط کے ساتھ اس جامع مسجد کا جو امام ہے، جو پیش نماز ہے، اس کا عادل ہونا ضروری ہے۔ اگر وہاں عادل امام نہیں ہے تو وہاں اعتکاف نہیں ہو سکتا۔ اجازت ضروری ہے۔ جن کی اجازت لینا، مثلاً کہ بیٹا ہے، والدین سے اجازت لینا ضروری ہے، کہیں والدین کی حق تلفی نہ ہو جائے۔ والدین بزرگ ہیں، ان کو بیٹے کی ضرورت ہے اور بیٹا اعتکاف پر بیٹھ جائے اور والدین کو اذیت ہو، یہ درست نہیں ہے۔ والدین سے اجازت لینی ضروری ہے۔ اس کے علاوہ بیوی شوہر کی اجازت لینا ضروری ہے، حتیٰ کہ اگر وہ بغیر اجازت کے مسجد میں آ کے رہ بھی گئی ہے تو اس کا یہ رہنا بھی حرام ہے اس کے لیے، کیونکہ وہ بغیر اجازت کے آئی ہے۔ اس کے علاوہ بھی شوہر کی رضامندی اس کے لیے ضروری ہے۔ اس کا اعتکاف اس پر موقوف ہوگا کہ اس کا شوہر راضی ہے۔ مسجد میں ہی مستقل ٹھہرنا ضروری ہے۔ مسجد میں آئے ہیں آپ، اعتکاف مسجد میں ہو رہا ہے، مسجد جتنی بھی وسیع ہے مسجد ہی شمار ہوگی۔ مسجد میں صحن بھی اس میں ہیں، وہ مسجد میں شامل ہوں گے۔ مسجد کے چھت ہے وہ بھی مسجد میں شامل ہے، آپ وہاں بھی جا سکتے ہیں، صحن میں بھی جا سکتے ہیں۔ جو چیز مسجد بہت بڑی ہے، وسیع ہے، لیکن اس کے جو حصے ہیں وہ مسجد ہی شمار ہوتے ہیں، تو آپ وہاں جا سکتے ہیں۔ یہ ضرور نہیں ہے کہ آپ ایک کونے میں یا مسجد کے کمرے میں بیٹھے رہیں تو آپ کا اعتکاف ٹھیک ہے، نہیں۔ مسجد کے جو بھی حصے ہیں آپ انہی میں ہی رہیں گے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک خاص رکن میں یا کونے میں بیٹھے رہیں۔ اگر آپ حکم نہیں جانتے، مسجد سے نکلے ہیں، آپ کو نہیں پتہ تھا نکلنے سے روزہ باطل، اعتکاف باطل ہو جائے گا، تو آپ حکم نہیں جانتے تھے یا بھول کر بھی نکل گئے ہیں، جو ہی آپ مسجد سے نکل جائیں گے، چاہے آپ حکم نہیں بھی جانتے، آپ کا اعتکاف باطل ہو جائے گا۔ فقط ضروریات کے وقت نکل سکتے ہیں۔ وہ ضروریات کون سی ہیں؟ وہ یہ ہیں کہ آپ نے جنازے میں جانا ہے، آپ کا جانا وہاں بنتا ہے، تشییع مومن ہے، تشییع جنازہ مومن ہے، آپ نے جانا ہے۔ ضروری ہے آپ کے لیے کہ قبر کھودنا آپ نے کھودنی ہے یا جنازہ آپ نے اٹینڈ کرنا ہے، جانا ہے، تو اس صورت میں آپ جا سکتے ہیں۔ لیکن جہاں بھی ضرورت کے وقت جائیں گے، مثلا آپ نے غسل کرنا ہے، اٹیچ بات نہیں ہوتے مساجد کے، تو آپ نے غسل کے لیے نکلنا ہے، اگر وہاں کوئی ایسی جگہ بنی ہے غسل کرنے کی تو آپ وہاں کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے باہر نکلنا ہے تو ضرورت کے وقت نکلیں گے، زیادہ مقدار میں آپ وہاں سے مسجد سے باہر نہیں نکلیں گے۔ متعارف یہ ہو کہ یہ اعتکاف میں ہے، اس لیے جلدی آیا ہے، جلدی واپس چلا گیا ہے۔ اور اگر آپ کسی مومن کے جنازے میں گئے ہیں یا اس طرح ضرورت کے
वक्त निकले हैं तो आप बैठेंगे नहीं रास्ते में, किसी साए वाली चीज़ में भी नहीं बैठेंगे, तो फ़ौरन जाएंगे और फ़ौरन वापस आ जाएंगे। इसी तरह अगर आपने गुस्ल करना है या बाज़ दफ़ा वज़ू भी बाहर करना पड़ता है तो फ़ौरन आप वो अमल करके वापस मस्जिद में आएंगे। तो इन शराइत के साथ अगर आप एतकाफ़ में बैठे हैं तो एतकाफ़ दुरुस्त होगा। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में हम बताएंगे कि कौन सी चीज़ें हैं जो नहीं करनी चाहिए। ज़रूरी है कि जो ना की जाए तो एतकाफ़ दुरुस्त होगा, वो हम इंशाअल्लाह अगली वीडियो में बताएंगे।